أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ القمر آیات 26 سے 32۔ قوم سمود کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے انہوں نے یہ کہا بل ہوا کذاب اشر، بلکہ وہ جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ اسی بات کا جواب پہلے دیا جا رہا ہے۔ سیعلمون غدا، کل کو وہ جان لیں گے، من الکذاب، کون جھوٹا ہے، الاشر اور شیخی باز ہے۔ فیصلے کی گھڑی قریب ہے، یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ کذاب کون ہے اور کون شیخی باز ہے۔ انا، بلا شبہ ہم، مرسل الناقتی، اونٹنی بھیجنے والے ہیں، فتنۃ لہم، ان کے لیے بطور آزمائش۔ یاد رہے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا، اور معجزہ بھی کیا ہو کہ ان کے سامنے پہاڑ پھٹے، اس میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی باہر آئے۔ یہ معجزہ اگر ہمارے سامنے ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا دیا۔ پھر ایسا ہی ہوا، قوم سمود کے سامنے پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی نکلی۔ انہوں نے اس معجزے کو دیکھا لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے، اور ایسا نہ تھا کہ یہ اونٹنی ظاہر ہونے کے بعد دوبارہ غائب ہو گئی ہو، بلکہ ان کے درمیان رہتی رہی۔ فارتقبہم، بس آپ ان پر نگاہ رکھو، واصطبر، اور صبر کرو۔ جس طرح یہ قوم سرکشی میں بڑھتی گئی، اسی طرح ان کے پکڑ کا وقت بھی قریب آتا گیا۔ اب یہ ان کے لیے آزمائش کس طرح بنی؟ وَنَبِّئْهُمْ، اور انہیں آگاہ کر دو، ان الماء، بلا شبہ پانی، قسمت، تقسیم شدہ ہے، بینہم، ان کے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو آگاہ کر دو، پانی پینے کی جو گھاٹ ہے اس سے ایک دن قوم والے پانی لیا کریں گے، دوسرا دن اس اونٹنی کا ہوگا۔ کل شرب محتضر، ہر پینے والے کو باری پہ حاضر ہونا ہوگا۔ جس دن قوم کی باری ہوگی اونٹنی نہیں آئے گی، اور جس دن اونٹنی کے پینے کی باری ہوگی اس دن قوم والے گھاٹ پر نہیں جائیں گے۔ اب کیونکہ معجزے کے طلبگار یہ خود ہی تھے، یہ معجزہ ظاہر ہوا، قوم ایمان پھر بھی نہ لائی۔ اب نئی آزمائش یہ بن گئی اس اونٹنی کی وجہ سے کہ ایک دن ٹھہر کر پانی ملنے لگا، اور ساتھ قوم کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا۔ سورہ اعراف میں فرمایا ناقۃ اللہ لکم آیۃ، اللہ کی یہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، فذروها تأکل فی ارض اللہ، بس اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین سے کھاتی پھرے، ولا تمسوها بسوء، اسے برائی کی نیت سے مت چھونا، اور اگر تم نے ایسا کیا فیأخذکم عذاب علیم، تو تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور سورہ ہود میں فرمایا ذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب، کہ قریب کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اس اونٹنی کو
عذاب کے لیے حد فاصل بنا دیا گیا، قوم کو تنبیہ کر دی گئی، ان پر واضح کر دیا گیا کہ اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم سمود میں 9 لوگ انتہائی شریر تھے جو اس قوم کے بڑے بھی تھے، اور ان میں سب سے بدبخت قدار بن سالف تھا۔ فنادوا، پس انہوں نے آواز دی، صاحبہم، اپنے ساتھی کو، فتعاطا، پس وہ بڑھا، فعقرا، پس کونچیں کاٹ ڈالیں۔ قوم نے اس پابندی کو برداشت نہ کیا اور حضرت صالح علیہ السلام کی وعید کو بھی حقیقت نہ مانا، چنانچہ قوم کے بدبخت ترین شخص کو پکارا گیا۔ تعاطا کے معنی پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کسی کام کو کرنے کے ہوتے ہیں، ظاہری معنی میں اونچا ہو کر حملہ کرنا، اور استعارتاً اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کام کے لیے وہ پیش تھا، اس نے خود کو مقدم رکھا۔ جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم نے کہا تھا اونٹنی کو نقصان پہنچاؤ گے تو عذاب آ جائے گا، اونٹنی قتل کر دی گئی ہے، عذاب تو نہیں آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ 3 دن بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ اللہ کے حکم سے آپ اہل ایمان کو لے کر بستی سے چلے گئے۔ جس رات آپ نے ہجرت کی، اسی رات قوم والوں نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور اہل ایمان کی حفاظت فرمائی اور قوم پر عذاب آیا۔ فَكَيْفَ كَانَ، تو پس دیکھو کیسا تھا، عذابی، میرا عذاب، وَنُذُرْ، اور میرا ڈراوا، کہ جس عذاب کی انہیں تنبیہ کی گئی تھی، جس بات سے انہیں ڈرایا گیا تھا، انہوں نے اسے حقیقت نہ مانا، تو پھر دیکھو کیا حال ہوا ان کا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا، بلا شبہ ہم نے بھیج دی، علیہم، ان پر، صیحۃ واحدہ، ایک چنگاڑ، ایک زوردار دل خراش آواز۔ وَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، کاف حرف تشبیہ ہے۔ حشیم سوکھی ہوئی گھاس کو کہا جاتا ہے، محتضر ایسی باڑ جسے رون ڈالا گیا ہو، جسے جانوروں نے رون ڈالا ہو۔ یہی حال قوم سمود کا ہوا، ہر چیز کو بھس بنا دیا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن مجید کو، لِلذِّکْرِ، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کوئی ہے جو یاد دہانی حاصل کرے۔ یہ وہ ترجیح ہے جو تسلسل سے بیان ہو رہی ہے، اقوام کی ہلاکتوں کے بعد تنبیہ پڑھنے والوں کو بھی کی جا رہی ہے۔ نصیحت کے لیے اس قرآن مجید کو انتہائی آسان کر دیا گیا ہے، بس کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، کون ہے جو اپنی اصلاح کر لے، کون ہے جو اپنے معاملات کو سنوار لے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور قرآن سے روشن فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔